لندن کے وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں لاہور کے حوالے سے ایک منفرد نمائش۔ برطانیہ میں یوں تو ہر شہر میں انواع و اقسام کے میوزیم موجود ہیں، لیکن لندن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ہر مزاج کے آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی میوزیم ہے، جن میں اہم ترین چند یہ ہیں: مومی مجسموں کا مادام تساد میوزیم، برٹش میوزیم، سائنس میوزیم، سٹی آف لندن میوزیم، لندن ٹرانسپورٹ میوزیم، ہومان میوزیم، نیشنل گیلری، میری ٹائم میوزیم، نیچرل ہسٹری میوزیم، ڈیزائن میوزیم، نیشنل پورٹریٹ گیلری، جیوش میوزیم، رائل ایئر فورس میوزیم، ٹیٹ گیلری، بینک آف انگلینڈ میوزیم، فیشن اینڈ ٹیکسٹائل میوزیم، چارلس ڈکن میوزیم، رائل آبزرویٹری لندن، کینال میوزیم، اور اس کے ساتھ ساتھ شرلک ہوم میوزیم، ساچی گیلری، کارٹون میوزیم، نیشنل آرمی میوزیم اور وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم کے علاوہ درجنوں دیگر میوزیم۔ اسی وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں 14 جنوری 2017 سے 2 اپریل 2017 تک ایک بہت منفرد و تاریخی نمائش لگی ہے، جس میں لاک ووڈ کپلنگ، جو 1837 میں پیدا ہوئے اور 1911 میں ان کا انتقال ہوا، ان کے فن پارے موجود ہیں۔ لاک ووڈ کپلنگ آرٹسٹ تھے، استاد تھے، عجائب گھر کے محتمم تھے، پینسل ڈرائنگ کے ماہر تھے اور بر صغیر کے فنون لطیفہ کو محفوظ کرنے کی تحریک کے روئے رواں تھے۔ لاک ووڈ یارکشائر برطانیہ میں پیدا ہوئے تھے اور اپنا کیریئر ایک ڈیزائنر کے طور پر انہوں نے شروع کیا۔ 1851 میں جب کرسٹل پیلس کی معروف نمائش لگی، جس میں بر صغیر کے نوادرات کی نمائش تھی، تو لاک ووڈ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ 1865 میں لندن سے بھارت چلے گئے، جہاں 10 سال انہوں نے بمبئی میں گزارے اور جام ستجی اسکول آف آرٹ میں استاد رہے، اور یہیں بمبئی میں ہی ان کا معروف بیٹا روڈ یارڈ کپلنگ پیدا ہوا۔ لاک ووڈ کپلنگ روڈیارڈ کپلنگ کے والد تھے۔ روڈیارڈ 30 دسمبر 1865 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور لندن میں 18 جنوری 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ جوزف روڈیارڈ کپلنگ ایک انگریز مختصر کہانی نویس، شاعر اور ناول نگار تھے۔ وہ بنیادی طور پر بھارت میں برطانوی فوجیوں کی کہانیوں اور نظموں اور بچوں کے لیے کہانیوں کے لیے مشہور ہیں۔ روڈیارڈ کپلنگ بہترین افسانے ان کے جو ہیں اور جو کتابیں ہیں، ان میں دی جنگل بک، جسٹ سو اسٹوریز، کم، دا مین ہو وڈ بی کنگ، یہ زیادہ تر ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ 10 سال بمبئی میں گزار کے لاک ووڈ 1875 میں لاہور میں آ گئے، جہاں اس وقت کے نئے قائم شدہ میو اسکول آف آرٹ کے وہ پرنسپل مقرر ہوئے۔ میو اسکول آف آرٹ کو اب پاکستان میں نیشنل کالج آف آرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو میو اسکول آف آرٹ سے ملحقہ لاہور کے عجائب گھر کا محتمم بھی مقرر کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر کے فنون کا قدر زوال ہونے لگا تھا، اور لاک ووڈ نے ان کو محفوظ کرنے کی تحریک میں شرکت کی اور اپنی پینسل ڈرائنگ میں زیادہ تر ان کو محفوظ کیا۔ وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم لندن میں اس نمائش میں لاک ووڈ کی مصوری کے نمونے بھی ہیں، جن میں اہم ترین لاہور کی مسجد وزیر خان کا صدر دروازہ ہے۔ اس نمائش میں اس وقت کے برصغیر کے فنون لطیفہ کے متعدد رخ موجود ہیں۔ لاہور کا میوزیم 1894 میں تعمیر کیا گیا تھا، جو جنوبی ایشیا کے چند اہم ترین تاریخ کے مراکز میں سے ایک ہے۔ لاہور میوزیم کو مرکزی میوزیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لاہور کی معروف شاہراہ مال روڈ پر موجود ہے۔ روڈیارڈ کپلنگ کے والد جان لاک ووڈ کپلنگ اس میوزیم کے بڑے مداح بھی تھے، اور ان کا ناول کم لاہور میوزیم کے گرد ہی گھومتا ہے۔ لاک ووڈ کپلنگ اس میوزیم کے نگران بھی رہ چکے تھے۔ لاک ووڈ 1893 میں ریٹائرڈ ہو کر لاہور سے انگلینڈ آ گئے، جہاں باپ بیٹا اکثر برصغیر کی قیام کی یادیں تازہ کرتے رہتے تھے۔ مجھے اس منفرد نمائش میں جس چیز نے شرمندہ بھی کیا اور تکلیف بھی دی، وہ پاکستانیوں اور بھارتیوں کی عدم دلچسپی تھی کہ پوری گیلری میں
میرے علاوہ سب کے سب گورے، افریقی اور دیگر خطوں کے لوگ تھے۔ سر راہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس نمائش میں داخلے کا کوئی ٹکٹ نہیں، داخلہ فری۔ صفدر حمدانی، عالمی اخبار، لندن۔